السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون الميثاق والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 20 سے لے کر کے آیت نمبر 24 تک یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان چند آیات میں ایسے لوگوں کے صفات کا ذکر ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس کو حق سمجھتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کی بات کو حق سمجھتے ہیں، لیکن ان کی زبان دلیل نہیں بنے گی، دلیل بنے گی ان کے اعمال۔ ابھی پچھلی آیت کریمہ آیت نمبر 19 جو کل میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، جس کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ کیا وہ آدمی جو اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو کچھ نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیا وہ آدمی اور اندھا آدمی برابر ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت جو ہے وہ عقل مند لوگ ہی پکڑتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں پکڑتے ہیں۔ تو وہ عقل مند لوگ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو حق سمجھتے ہیں، ان لوگوں کی صفات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کہ عقل مند لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی دین اور شریعت کو حق سمجھنے والے لوگ وہ لوگ ہیں الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، اور جس وعدے کو پختہ کر دیتے ہیں پھر اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، دوسرا جس وعدے کو مضبوط کر دیتے ہیں اس وعدے کو نہیں توڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اس سے مراد وہی وعدہ جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، جو عالم ارواح میں تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بیک زبان وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں؟ تو سارے کے سارے روح جو اس روئے زمین پر آنے کے بعد مختلف دین، مذہب اور طریقے کو، مختلف سوچ اور فکر کو، مختلف عقیدے اور منہج کو جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، تمام کے تمام روحوں نے بیک زبان کہا تھا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے علاوہ ہم کسی کو اپنا رب نہیں جانتے ہیں اور تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ وعدہ کیا تھا تمام کے تمام لوگوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے والے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ جو عہد ہے نا، کسی کو یاد نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں ڈال دیا ہے، ہر انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے۔ اور جب انسان اپنے دل کے اندر یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر ہی پرورش پا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی میں ہی وہ سانس لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کیے ہوئے قوتوں کے مطابق ہی وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، جب اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ایسے احسان کرنے والے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے کی غلامی کرنا یہ نمک حرامی ہے، لہذا ہم کو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں الست، عہد الست۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی میں ہر معاملے میں اللہ کی ہی فرما برداری کرنا، اللہ کی ہی بندگی کرنا، دوسروں کی بندگی نہیں کرنا۔ محترم سامعین کرام، اور عقل مند لوگ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں وہ لوگ وہ بھی ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی وعدے کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی مخلوقات میں سے جن سے بھی جو بھی وعدہ کرتے ہیں
اور وعدے کو مضبوط بناتے ہیں تو اس وعدے کو وہ کبھی بھی نہیں توڑتے ہیں، بلکہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، چاہے وہ معاملات میں ہو، چاہے وہ لین دین میں ہو، چاہے وہ جس چیز میں ہو۔ اگر وعدہ کر دیا تو کبھی بھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ محترم سامعین کرام، وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ ہیں، وہ لوگ جو نصیحت حاصل کرنے والے عقل مند لوگ ہیں، ان لوگوں کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، تیسری صفت یہ ہے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یصل، جن روابط کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن روابط کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ یعنی ہر وہ رابطہ، چاہے وہ معاشرتی زندگی میں ہو، چاہے وہ تمدنی زندگی میں ہو، ہر وہ رشتہ جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ جوڑتے ہیں۔ اب اس میں ماں باپ بھی آتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی آتے ہیں، دوست و احباب بھی آتے ہیں، اس کے علاوہ سماج و معاشرے کے غریب مسکین یتیم بھی آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پڑوسی ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ ان تمام کے حقوق کو وہ ادا کرتے ہیں، اور تمام کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں عقل مند جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ان کی صفات مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اپنے تمام معاملات میں صرف اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ہی ڈرتے ہیں۔ بندگی کرتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، لین دین کرتے ہیں تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹیپ لیتے ہیں تو ان کے اندر خشیت اور خوف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، دوسرے لوگوں کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں، برے حساب۔ ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں سورۃ الرعد میں یہ بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کا حساب کتاب لے لیا گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ اس کو اس کے اعمال بتلا دے گا کہ تمہارے اچھے اعمال ہے، یہ تمہارے برے اعمال ہے، اور کہے گا ٹھیک ہے جاؤ۔ یہ آسان حساب ہوا۔ لیکن برا حساب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روکے اور اس کے ایک ایک چیز کا حساب لینا شروع کر دے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ جس آدمی کا ایسا حساب لیا گیا یہ برا حساب ہے۔ اب ایک ایسا اللہ کا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی شریعت کو حق سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی حق ہے اور وہ عقل مند ہے، اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ وہ اپنے نیک اعمال پر بھروسہ نہیں کرے گا کہ ہم بڑے تہجد گزار، بڑے ہی نمازوں کو ادا کرنے والے، حق بات پر عمل کرنے والے، یہ نیکی کرنے والے، وہ نیکی کرنے والے، اپنے نیکیوں کے اوپر وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرے گا، بلکہ اپنے نیکیوں کو انجام دیتے ہوئے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے ہوئے اللہ سے یہ گزارش کرتا رہے گا، گریہ زاری کرتا رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا جب حساب ہو قیامت میں تو مشکل حساب نہ ہو، برا حساب نہ ہو، آسان حساب ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں ایسے لوگ۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان لوگوں کی صفات بیان کی، کیونکہ یہ صفات جو ہے وہ پایا جانا ضروری ہے ہر آدمی کے اندر، جو نیکوکار ہے یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے بعد سرخ روئی کا طلبگار ہے، ان کے اندر یہ صفات ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے شریعت کو حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہیں، وہ عقل مند لوگ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی رضامندی کے لیے صبر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کے راستے میں جب بڑھ رہے ہیں نا تو جب تکلیفیں پہنچتی ہے اس پر بھی وہ صبر کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و حدود جب وہ انجام دیتے ہیں تو اس میں بھی اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ کے کسی بھی احکام پر عمل کرتے ہیں اس میں اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کو نافذ کرنا یا کروانا ہو اس میں بھی اپنے خواہشات پر کنٹرول کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان والے ہیں، جو عقل مند ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو برحق سمجھتے ہیں، ان کی پوری زندگی صبر ہے، صبر کے بغیر ان کی زندگی نہیں ہے، ان کی پوری زندگی صبر ہے۔ اور آگے مزید فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ سمجھ لیجئے اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے، نمازوں کو قائم کرنا۔ اور نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب اس سے پہلے بتلا دیا گیا ہے کہ نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں آ کر کے ادا کرنا، اللہ یہ کہ عذر شرعی ہو، انسان کسی ایمرجنسی میں پھنس گیا ہو۔ ابھی ایمرجنسی کا مطلب یہ نہیں کہ کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، مشغولیات نہیں،
ایمرجنسی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز جس سے وہ نکل نہیں پایا، اور یہ ہر دن نہیں ہوگا، یہ کبھی کبھار ہوگا، یہ ہر دن نہیں ہوگا۔ اب ایک آدمی ہر دن بستر پر سویا ہوا ہے اور بعد میں اٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ عذر شرعی میں تھا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ عذر شرعی کے بغیر وہ نمازوں سے پیچھے نہیں رہے گا، بلکہ اپنے وقت پر مسجد میں جا کر کے مسلمانوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ کون لوگ ہیں؟ جو لوگ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے نا، اس میں سے کھلے طور پر بھی اور چھپا کر کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے کھلے طور پر بھی اور پوشیدہ انداز میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی مومن بندہ ہے، جو بھی عقل مند لوگ ہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو حق سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے اندر یہ چیز ایک دم ضروری ہے کہ چاہے ان کی آمدنی بہت زیادہ ہو، چاہے ان کی آمدنی کم ہو، اپنی وسعت کے مطابق ہر مسلمان خرچ کرے۔ یہ ان کے اوپر ضروری ہے، ہر مسلمان کو خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم غریب ہے بول کر کے ہم خرچ نہیں کریں گے، یہ نہیں کہ ہماری آمدنی بہت کم ہے بول کر کے ہم خرچ نہیں کریں گے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق۔ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ زیادہ خرچ کرے، اور جن کو اللہ نے کم دیا ہے وہ کم خرچ کرے اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور یہاں پر ایک چیز اور واضح کرنے کی ہے کہ سرًا و علانیتاً، پوشیدہ طور پر بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوشیدہ طور پر خرچ کرنا زیادہ افضل ہے دکھا کر خرچ کرنے کے مقابلے میں۔ لیکن اس سلسلے میں علماء کرام کی ایک اور تفسیر ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک فرض جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور دوسرا نفلی جس کو عام صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ تو جو فرض صدقہ ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں اس کو دکھا کر کے خرچ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کے اوپر بھی اس چیز کی ترغیب ہو، اور جو نفلی صدقہ ہے اس کو چھپا کر کے خرچ کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تیسری بات بھی ہے، وہ یہ کہ اللہ نے یہاں پر مال و دولت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کیا۔ اب رزق سے مراد صرف مال و دولت نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے جو انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت میں کارآمد ہو۔ اب اس میں مال و دولت بھی آتا ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو اگر اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو یہ علم بھی اللہ کی رزق، اللہ کا رزق ہے۔ کسی کو اللہ نے علم دیا ہے تو یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے فنون سے ماہر بنایا ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے صحت دیا ہے یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ان چیزوں کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ بالکل ضروری ہے۔ علم دیا ہے، علم لوگوں کو سکھائیے، نو پرابلم۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے، صحت کو اللہ کے راستے میں لگائیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھے فنون کا ماہر بنایا ہے اس کو اللہ کے راستے میں لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، اور جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت کو حق سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ، ان کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ ابھی کسی نے برائی کیا ہے نا تو اس کا جواب برائی سے نہیں دینا۔ یہاں پر وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اس کی دو تفسیر ہے، یعنی برائی کا بدلہ بھلائی سے۔ اس کی دو تفسیر ہے۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے، دونوں صحیح ہے اور دونوں بالکل برحق ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ اگر برائی کا کام ہو جائے تو فوراً اس کے بعد نیکی کا کام کرنا، کیونکہ یہ جو نیکی ہے یہ برائی کو دور کر دے گی، ختم کر دے گی۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی برائی کے ساتھ سلوک کرتا ہے تو اب ہم اس کے ساتھ برائی کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے۔ ابھی ہم لوگوں کے ہر زمانے میں جو نیکوکار لوگ اور اچھے لوگ گزرے انہوں نے کہا کہ اگر کتے نے تم کو کاٹا تو کیا تم کتے کو کاٹو گے جا کر کے؟ نہیں، کتے کو ہم نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے تو نیکوکار لوگوں کا یہ شیوا ہے کہ اس کی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، بلکہ اس کی برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں گے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے جو صرف رشتہ داروں کے لیے خاص نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں، یہ تو خود غرضی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ بھلائی کر رہا تو ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں گے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کریں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے اور کٹنے کی کوشش کرے ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کر کے اس کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں۔
یہ ہے صلہ رحمی. اور یہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ نہیں، کیونکہ ہمارے سماج و معاشرے میں یہ سب چیزیں صرف رشتہ داروں کے ساتھ کی جاتی ہے. نہیں، تمام، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ دوست و احباب ہوں، چاہے یتیم ہو، مسکین ہو، اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اس کو جوڑے رکھنے کی کوشش کریں. اسی کو کہتے ہیں وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ. اور آگے اللہ نے کہا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے. جن کے لیے کیا ہے؟ آخرت کا گھر. آخرت کے گھر سے مراد اللہ نے آگے مزید فرما دیا جنات عدن، وہ گھر جن میں ہمیشہ رہنے والے باغ ہوں گے، یعنی جنت. آخرت کے گھر میں جہنم بھی ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو کہاں کے لیے پیدا کیا ہے؟ جنت کے لیے. اب انسان اپنے کرتوتوں سے جنت کو چھوڑتا ہے اور جہنم کا حقدار بنتا ہے، وہ کرنا ہے انسانوں کے لیے جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے. آدم کو اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ جنت میں نازل فرمایا. ہماری وراثت کہاں پہ ہے؟ جنت میں ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں اختیار کرنی پڑے گی. ان چیزوں میں اگر پھسڈی ہیں تو جنت ملنے والی نہیں. اللہ نے آگے مزید فرمایا، دیکھیے اولئک لہم عقبی الدار، ان لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے جنات عدن، وہ گھر جو ہمیشہ قائم رہنے والے باغ ہیں. جنات کا مطلب باغ ہیں. یدخلون، جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے. اور صرف وہی لوگ داخل نہیں ہوں گے، آگے مزید فرمایا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم. اب ان کے باپ دادا میں بھی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. ان کے آل و اولاد میں جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. ان کے پوتوں پر پوتوں میں جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے. اس کی تفسیر یہ ہے کہ جو آدمی ان تمام صفات کا حامل ہے اور ان تمام صفات کے حساب سے اپنی دنیا کی زندگی کو گزار رہا ہے، تو ان کے آباء و اجداد میں بھی جو نیکی کیوں ہوگی، اگرچہ وہ نیکیوں میں برابر نہیں ہوں گے، یا ان کے آل و اولاد میں جو نیکی کیوں ہوں گی، ان کی بیویوں نے جو نیکی کی ہوں گی، اگرچہ وہ نیکیوں میں برابر نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے آباء و اجداد کو بھی اور ان کے آل و اولاد کو بھی اسی درجے پر بھیج دے گا جس پر یہ آدمی ہوگا. یہ اللہ کی نعمت ہے. اور آگے اللہ نے مزید فرمایا یدخلون علیہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اور جب وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کیا تم پر سلامتی ہو؟ بما صبرتم. کیوں سلامتی ہو؟ کیونکہ تم نے دنیا میں ہر چیز کے اوپر صبر کیا. تم نے دنیا میں ہر چیز کے، یہ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں نا، یہ بھی بہت بڑا صبر ہے. 5 نمازوں کو جو تکبیر کے ساتھ قائم کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا صبر ہے، کیونکہ انسان یہ صبر نہیں کر پاتا ہے. آپ انسانوں کی اکثریت کو دیکھیں گے، مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھیں گے، مسجدوں کا جائزہ لیں گے، اپنے کام کو پہلے انجام دیں گے، نماز کو ہمیشہ تاخیر کرنے کی کوشش کریں گے. تکبیر کے بعد، تکبیر کے ٹائم میں 1 رکعت چھوٹنے کے بعد، 2 رکعت چھوٹنے کے بعد آئیں گے. لیکن جو لوگ تکبیر اولا کے ساتھ نمازوں کو قائم کرتے ہیں یقیناً وہ صبر کرنے والے ہیں، اور یقیناً ان نعمتوں کے حقدار ہیں کہ فرشتے جنت میں ان کے پاس داخل ہوں گے اور ان کو سلام کریں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم. اسی طرح سے ہر نیکی کو آپ دیکھ لیجئے، اسی طرح سے ہر نیکی کو دیکھ لیجئے، اس میں بہت صبر ہے. نیکیوں کے کام کو انجام دینا اتنا معمولی کام نہیں ہے، بہت ہی صبر و ضبط اور حوصلے کا کام ہے. اس لیے فرشتے داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم، جو تم نے دنیا میں صبر کیا اس وجہ سے تمہارے اوپر سلامتی ہو. فنعم عقبی الدار، اور آخرت کا گھر بہت ہی اچھا ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نصیحت کے لیے اس صورت کریمہ میں بیان فرمائی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.